کچھ ساتھی ادھر بیٹھے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جی ذکر. ہاں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں کچھ سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، دین سکھایا جا رہا ہے اور دین سیکھا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھی خیر کی ڈھیری، یہ بھی خیر کی ڈھیری. مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے. اس حلقے میں آپ بیٹھ گئے جہاں سیکھنا سکھانا تھا. مسجدوں میں دعوت کی فضا، مسجدوں میں تعلیم کے حلقے، فضائل کی تعلیم کے حلقے، مسائل کا سیکھنا سکھانا. علماء کرام اس کی خود فکر کرنے والے ہوں کہ ہمارے محلے کا ہر آدمی عبادات کا دین سیکھے. دیکھیے تبلیغ میں دین نہیں سکھایا جاتا، وہ دین جس کا تعلق جد و جہد کے ساتھ ہے، محنت کے ساتھ ہے، اس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. باقی اجمالی طور پر دین کی کچھ موٹی موٹی کوئی نماز، کوئی وضو کا طریقہ، کوئی غسل، تفصیلی دین جتنا ہے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے علاقے کے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، وہاں سے دین سیکھیں، ان سے احکامات سیکھیں، تجارت کے احکامات ان سے سیکھیں، ملازمت کا دین ان سے سیکھیں، عبادات کا دین ان سے سیکھیں. نماز ہے، روزہ ہے، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ ضرور ذمہ ہے نہیں ہے، یہ سب چیزیں اپنی مستورات کے متعلق مسائل سب علماء سے پوچھیں. تو فضائل کے حلقے، فضائل کی تعلیم، کس عمل پہ اللہ کیا دیں گے، کس عمل پہ کیا ہوگا، یہ سب اعمال مسجدوں کے اندر اس کی فضا بنی ہوئی ہے. تو ایمان کی دعوت، فضائل کی تعلیم، مسائل کا سیکھنا سکھانا، قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کا ایک دفعہ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے، آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی. جب تشریف لائے تو فرمایا کہ اصل میں نے جو قرآن کا جتنا پڑھنا روزانہ اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ رہ گیا تھا، میں اس کو مکمل کر رہا تھا، اس لیے مجھے تاخیر ہوئی آنے میں. تو روزانہ اس لیے کہتے ہیں کم از کم ایک پارہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت آدمی کرے. اور جو حفاظ کرام ہیں ان کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے، ان سے کہتے ہیں کہ 3 پارے روزانہ پڑھا کریں، 3 پارے روزانہ اس کا اہتمام کریں. تو میرے بھائیوں، مسجدوں میں ان اعمال کا اہتمام، مسجدوں میں انفرادی دعوت، گشتیں، ملاقاتیں، لوگوں کو مسجد میں لے کے آنا، ان کو ان اعمال والا بنانا، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کرنا، اس کے لیے مسجدوں میں مشورے ہوں. اس کے لیے مسجدوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد میں مشورہ، آپ گھر میں مشورہ ہوتا تھا. بعض اوقات عشاء کے بعد حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھتے، فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا. تو کہتے کہ جس حضور نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشورے کا محتاج نہیں، لیکن اللہ نے مشورے کو خیر کی چیز بنایا ہے. جب تمہارے مالدار سخی ہوں، بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں، آپس کے کام مشورے سے ہوتے ہوں، تو زمین کے اوپر رہنا قبروں میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا ہے. تو مسجدوں میں روزانہ مشورہ، مسجدوں کے اندر روزانہ اس کا سوچنا کہ بھی ہماری مسجد ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا کیسے ذریعہ بنے، ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا کیسے ذریعہ بنے، گھر گھر میں ایمانی زندگی وجود میں آئے، گھر گھر میں اسلامی زندگی وجود میں آئے. اس کے لیے روزانہ مشورہ کرنا، اس کے لیے روزانہ فکر کرنا. ہر مسجد پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. اللہ نے ہمیں ترتیب ایسی دے دی. ہر مسجد کی جماعت فکر کر کے روزانہ کی ملاقاتیں، روزانہ کی گشتیں اور روزانہ کی محنت، پھر ہفتے واری جو گشت ہے، اس کے ذریعے محلے کے ہر مرد کو اس محنت پہ لا سکتے ہیں. اس کو ایمان والا بنانا، اس کو نماز والا بنانا، اس کو دعا والا بنانا. سروزے کی جماعتوں کے ذریعے قریب کی بستیاں، بیرونی گشت کے ذریعے قریب کے محلے، چلے 3 چلے کی جماعتوں کے ذریعے ہر مسجد پوری ملک کے اندر، اور سال 7 مہینے کی جماعتوں کے ذریعے پوری دنیا کے ملکوں میں دین کو پھیلا سکتی ہے. ہر مسجد کی جماعت پوری دنیا میں دین پھیلا سکتی. اس کے لیے مشورہ کرنا، اس کے لیے سوچنا. جب مشورے کے لیے بیٹھیں تو ساری دنیا کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے سوچیں، سارے عالم کو سامنے رکھ کے، اور پورے دین کو سامنے رکھیں، اور پوری امت کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ بھی کیسے ہماری مسجد پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنے، پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے. میرے بھائیوں بزرگوں، اس کام میں بچے کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی کہ تو پورے عالم کا ذمہ دار ہے، تجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے. یہ معمولی سوچ نہیں ہے. اور قومیں اپنی سوچ کی وجہ سے بلند ہوتی ہیں. جس قوم کے اندر پورے عالم کو سامنے رکھ کے سوچنا، پوری دنیا کو سامنے رکھ کے یہاں بیٹھے جھونپڑی نما مسجد میں بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے کپڑوں والا فقیر ہے، موچی ہے، دھوبی ہے، قصاب ہے، حجام ہے، لیکن وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کے سارے عالم کی ہدایت اس کا ذریعہ بن سکتا ہے. سارے عالم کو سامنے رکھ کے چلے. ہم جہاں بھی کام کریں گے، جہاں بھی عمل کریں گے، اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا، پورے عالم پر پڑے گا. اس کا
یہ جو گشت ہم یہاں کر رہے ہیں اس کا اثر ساری دنیا کے ملکوں پر پڑے گا. یہاں جو ہم تعلیم کا حلقہ لگائیں گے کیونکہ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، جہاں بھی ہم عمل کریں گے اس کا اثر پوری دنیا پر، پورے عالم پر پڑے گا اس کا اثر. تو میرے بھائیو، اب مسجدوں میں ان اعمال کی فضا بنانا، اب جن مساجد میں ان اعمال کا ماحول ہوگا، ان اعمال کی فضا بنے گی، یہ مسجدیں ان مسجدوں کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو قدرت بیت اللہ پہ اللہ کی ظاہر ہوئی وہی قدرت اس مسجد پر اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں پر ہوگی. مسجد ہر متقی کا گھر ہے، مسجد ہر نبیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں. جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا، جو مسجد میں کثرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں، کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں، اور کسی کو بیماری آ جاتی ہے فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں. یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں. مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں کثرت سے رہنا، مسجدوں کے آداب کا بھی خیال رکھنا، مسجدوں کے آداب کا بھی خیال رکھنا. اب میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو اب مساجد، جب ان مساجد کا جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ، جتنی دنیا بھر کی مسجدیں ہیں سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان مسجدوں میں وہ اعمال جو بیت اللہ پہ، وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پہ امت کو کھڑا کیا تھا، وہ اعمال ان مسجدوں میں ہوں گے. ان کا جوڑ بیٹھے گا بیت اللہ کے ساتھ، اور بیت اللہ کا جوڑ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ. تو جیسے اللہ نے وہاں ان کی پرورش کی، اللہ نے ان کی حفاظت کی، اللہ پاک نے ان کی تربیت فرمائی، اسی طرح ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ پاک ان کو غیر سے چیزیں دے گا، اللہ پاک ان کی پرورش کرے گا، اللہ ان کی اور ان کے گھرانوں کی حفاظت کرے گا، اور اللہ پاک ان کے مشوروں کو دنیا میں چلائے گا، ان کی تدبیروں کو دنیا میں پھیلائے گا. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا ہے، ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا. وہی اعمال جو مسجدوں میں ہوتے ہیں وہی اعمال ہر گھر میں جاری ہو. گھروں میں ہماری مشورات، ایمان کی دعوت، ایمان کے تذکرے. حضور کے زمانے میں عورتیں بھی دعوت دیتی تھیں، عورتیں بھی ایمان کی بات کرتی تھیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ، میں نے عرض کیا کہ پہلے دن کتنی عورتیں ہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لائیں. حضرت ام جمیل رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی ان کی ہمشیرہ ہیں، جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے ان کی پٹائی بھی کی تھی. اے ام جمیل، یہ حضرت ان کی جو ہمشیرہ ان کو دعوت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دی تھی، ان کی دعوت پہ ایمان لائیں. اور کتنی عورتیں ہیں جن کو حضرت خدیجہ نے دعوت دی، ان پہ ایمان لائیں. ام جمیل نے دعوت دی. ام شریک رضی اللہ عنہ مکہ میں عورتوں کو دعوت دیتی تھی گھروں میں، اور ان کو جا کے سمجھاتی تھی، ایمان لاتی تھی. حتیٰ کہ جو قریش مکہ تھے، کفار تھے، کہ یہ تو ہماری عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہے، ان کو سزا دینے کا سوچا، اور ان کو جو ہے رسی ہاتھوں سے باندھ کے ان کو 6 آدمیوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اس کے میکے اس کو چھوڑ کے آ جاؤ. خیر وہ لمبا واقعہ ہے. راستے میں اللہ پاک نے جو ہے ویسا معجزہ دکھایا، وہ بیچاری نڈال ہو گئی، مرنے کے قریب ہو گئی. اللہ نے آسمانوں سے ڈول اتارا، اس کا پانی پیا. بڑے حیران ہوئے جو مشرکین تھے جو ان کو لے کے جا رہے تھے. جب اٹھے دیکھا کہ یہ تو کیا قصہ ہوا، انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور دعوت دی. اور وہ 6 کے 6 جو قتل کرنے آئے تھے، جو جان سے مارنے آئے تھے، جو وہاں سے نکالنے کے لیے آئے تھے، وہ 6 کے 6 ایمان لے آئے. تو عورتیں بھی دعوت دیتی تھیں گھروں میں، عورتوں کو سے بات کرتی تھی، ان کو دعوت دیتی تھی. اور گھروں کے اندر فضا ایسی تھی، ایمان کے تذکرے، آخرت کے تذکرے، اعمال کے تذکرے ہوتے تھے. امام سیرین، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ایک جگہ انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی. نماز کے بعد ایک مسجد میں نماز پڑھی. نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک بچہ 8-10 سال کا، 10-12 سال کا بچہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز کے بعد وہ فارغ ہوا، نفل پڑھے، اس نے دعا مانگی، دعا بھی لمبی مانگتا رہا. بہت خوش متاثر ہوئے اس کی دعا سے، نماز سے. اس کو بلایا بعد میں، کہا بیٹا میں تمہارے والد سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی ہے تمہاری. اس نے کہا جی میرے ابا کا تو میں چھوٹا سا تھا انتقال ہو گیا تھا، میری پرورش اور تربیت تو میری ماں نے کی ہے. تو اس پہ ذرا سوچ میں کہنے لگے کہ بیٹا میں تمہیں اپنی پرورش میں لے لوں. یتیم بچہ جو شخص اس کی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تمہارے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا. کوئی کسی کے دل میں سختی ہے،
دل اس کا سخت ہے، یتیم بچوں کے ساتھ ان پہ سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کرے، اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا۔ تو اس نے بچے سے کہا کہ میں تمہیں اپنی پرورش میں لے لوں؟ اس نے کہا جی میری کچھ باتیں ہیں، آپ سن لیں تو جیسے کہیں گے۔ کیا بات ہے؟ کہا مجھے بھوک لگتی ہے، آپ مجھے کھانے کو دیں گے؟ ہاں وہ بھی دوں گا۔ مجھے مجھے جو ہے سردی گرمی لگتی ہے اس کا بھی انتظام کریں؟ ہاں بیٹا اس کا بھی کروں گا۔ میں بیمار ہو جاتا ہوں، مجھے صحت بھی دیں گے؟ ہاں یہاں رک گئے کہ بیٹا صحت تو اللہ دیتا ہے، میں تو کوئی دوائی لا کے دے دوں گا، دوا دارو کر دوں گا۔ کہا اچھا میں مر جاؤں گا مجھے زندہ بھی کریں گے؟ کہا کہ زندگی موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ اچھا آپ میرے آدھے کام کریں گے آدھے نہیں کریں گے؟ تو ایسے ہے کہ مجھے آپ اسی اللہ کی ذمہ داری میں رہنے دیں جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور مجھے سردی گرمی سے بچاتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں مجھے صحت دیتا ہے، میں مر جاؤں گا مجھے زندہ بھی کرے گا۔ ایک گھروں کی تربیت تھی، مائیں سکھاتی تھی، ایمان سکھاتی تھی، اللہ سے لینا سکھاتی تھی، نماز والا بناتی تھی، دعا والا بناتی تھی۔ گھروں میں ایسی فضا ہو، گھروں میں اب اگلا کام ہم نے گھروں کو مسجد کی شاخ بنانا، یہ اعمال گھروں میں وجود میں آئے۔ ایمان کی دعوت گھروں میں، فضائل کی تعلیم گھروں میں، روزانہ تعلیم کا حلقہ گھروں میں لگے، چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا چاہیے، اللہ کا ذکر مستورات اپنا وقت مقرر کریں، دعاؤں کا، تسبیحات کا، قرآن شریف کی تلاوت کا وقت مقرر کریں۔ صحابہ کے زمانے میں ایسے ملتا ہے کہ جو گھروں میں ایک جگہ مقرر کر لیتے تھے جس کو بعض جگہ مسجد البیت کہتے ہیں، اگرچہ وہ مسجد کے، وہ شرعی مسجد کے اس طرح سے احکامات نہیں ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی مقرر کر لیتے تھے جس میں سارے اعمال کا مستورات کا اہتمام کرتی تھی۔ بڑا گھر ہے ایک کمرہ مقرر کر لیں، چھوٹا گھر ہے کسی ایک کونے میں اس کو صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی سنت ہے صحابہ کی۔ اب میرے بھائیوں گھروں میں ان اعمال کا اہتمام کرنا، مسجدوں میں ان اعمال کا اہتمام کرنا، پھر گھروں میں اللہ کا ذکر ہو، قرآن شریف کی تلاوت ہو اور خدمت کا رخ ہو، محلے والوں پر ان پہ خرچ کرنے کا رخ، یہ گھر جو ہیں ان میں ان اعمال کی فضا بنے۔ اب میرے بھائیوں اللہ اکبر، فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ مسافر ہوں، بھوکا بھی ہوں، کچھ نہیں کھایا، اب گھر بھی نہیں جا سکتا، کوئی سواری بھی پاس نہیں ہے، تو میرا کچھ انتظام کر دے۔ آپ نے صحابہ کو ترغیب دی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میری اونٹنی ہے، یہ ان کو دے دیں تاکہ اپنے سفر کر لے گا، کہ بھوکا بھی ہوں کچھ اس کے لیے بھی دے دے۔ آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کے گھروں میں سے کسی گھر سے کچھ کھانے کو مل جائے تو لا کے اس کو دے دو بھائی۔ وہ گئے، اس کو ساتھ لیا اور گئے، کئی گھروں سے پتہ کیا کچھ نہیں ملا۔ اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ گئے، پردے میں ان سے بات کی، کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہو تو دے دیں، یہ مسافر ہے حضور نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے سلمان گھر میں تو کچھ بھی نہیں، 2 دن سے میں نے بھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اور حسنین نے کچھ نہیں کھایا۔ دودھ پینے کے زمانے میں ان بچوں نے فاقے برداشت کیا، کمانا جانتے تھے، کاروبار کرنا جانتے تھے، یہ نہیں کہ صرف میمنوں کو کاروبار کرنا آتا ہے اور صرف یہ کہ گجراتیوں کو کاروبار کرنا آتا ہے، یہ نہیں، جانتے تھے۔ شام تک تجارت ان کی ہوتی تھی، یمن تک تجارتی قافلے جاتے تھے، لیکن دین کے کام میں اس طرح سے لگے کہ اس کی فرصت ہی نہیں۔ اب فاقے تو نہیں کہا کہ میں جو ہے نا اس کو ایسے تو نہیں جانے دوں گی، یہ حضور کا مہمان ہے، مسافر ہے۔ اپنی جو چادر تھی نا جی اوڑھنے کی، وہ لپیٹی طے کر کے حضرت سلمان کو پردے کے پیچھے سے پکڑائی، کہا کہ یہ جو ساتھ والی گلی میں یہودی رہتا ہے نا شمون، اس کو دے دو، اسے جا کے کوئی یہ چادر گروی رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ جو دے دو، جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تم اس کا قیمت دے کے تم سے یہ چادر واپس لے لیں گے، یہ چادر اس کو دے کے جو لے، میں اس کا روٹی بنا کے اس کو دے دیتی ہوں۔ وہ گئے، جا کے اس سے شمون سے بات کی، اس نے کہا قصہ کیا ہے، سارا قصہ اس نے سنا، بہت متاثر ہوا، کہنے لگا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، چادر لپیٹی واپس کی، 350 جو بھی دیے، کہا کہ سلمان یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے، جاؤ فاطمہ سے کہا تو میں تیرے باپ پہ ایمان لے آیا، تیرے باپ پہ ایمان لے۔ ہمارے گھر لوگوں کی خدمت کا ذریعہ تھے، ہمارے گھر پڑوس والوں کے لیے ان کے لیے نفع کا ذریعہ ہے۔ گھروں میں ایسی فضا، ایمان کی دعوت، فضائل کی تعلیم، مسائل کا سیکھنا سکھانا، گھروں کی جو مستورات ہے ان کے متعلق مسائل ہم علماء سے پوچھ ان کی رہنمائی کریں، علماء سے پوچھ کے اپنے گھروں کی جو گھر کی جو مستورات ہے ان کو سکھائیں دی، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ ہے۔
اس کے لیے جیسے مردوں کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، سروزے کی جماعتیں، چلے تین چلے کی جماعتیں، ملکوں کی جماعتیں، مسجدوں میں ہدایات، مسجدوں میں جو ہے کارگزاری اور مسجدوں میں واپسی کی بات، یہ سارے اعمال، یہ سب سنتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں سے جماعتیں نکلتی تھیں، ان کو ہدایت دی جاتی تھی، اور جب یعنی حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کہ 100 سے زیادہ کو 150 کے قریب جماعتیں نکلی، خیر جتنی بھی نکلی وہ بعض میں تھوڑی تعداد، بعض میں زیادہ تعداد جماعتوں کی، اور تھوڑے وقت کے لیے بھی گئیں، زیادہ وقت کے لیے بھی گئیں، اور جانے سے پہلے ان کو ہدایت دی جاتی تھی، ان کا رخ طے ہوتا تھا، ان کو بتایا جاتا فلاں علاقے میں کام کرنا، اور رخ کے اعتبار سے تو تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ کبھی رخ بتا دیا، کبھی بعض مصلحت کی وجہ سے رخ بتایا نہیں، پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیا، لپیٹ کے دے دیا، اپنے پاس رکھ لو، فلاں جگہ جب پہنچ کے پھر جو ہے اس کو کھولنا، پھر پتہ چلے گا جانا ہے حیدرآباد کی طرف کو، اور تشکیل کر دی دوسری طرف کو، بازار دوسری طرف کو، پرچی بھی لکھا حیدرآباد، وہاں پہنچ کے پھر واپس جو ہے حیدرآباد جانا ہے۔ تو ایسی تربیت تھی جہاں تشکیل ہو جائے۔ صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہو گئے، آپ فرمائیں تو پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں، آپ فرمائیں تو سمندروں میں کود جائیں، آپ فرمائیں تو وہ اوپر کے عماد یمن کے قریب کی بستیاں ہیں وہاں تک پہنچ کے دکھائیں گے، اونٹنیاں مر کے گرتی ہیں، گر جائیں ہم وہاں پر تک پہنچ کے دکھائیں گے، ہم تو آپ کے ہو گئے، اے عمر ہم تیرے تیروں میں سے تیر ہیں، جدھر چاہے ہمیں پھینک دے۔ یہ مزاج تھا، یہ نہیں کہ ٹھنڈے علاقے میں اور گرم علاقے میں فلاں کے ساتھ بھیجو فلاں کے ساتھ نہ بھیجو، ہم تو آپ کے۔ تبلیغ کی بنیاد تھی، تو مسجدوں سے جماعتیں نکلتی تھی، ان کو ہدایت دی جاتی، ان سے کارگزاری سنی جاتی، گھروں میں ان اعمال کی فضا تھی، اور گھروں میں بچوں کی تربیت ہوتی تھی، بچوں کو سکھایا جاتا تھا، دین سکھایا جاتا، دینی زندگی سکھائی جاتی، ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تربیت ہوتی۔ افرا رضی اللہ عنہ 7 بیٹے، 7 بدری ہے، 7 بدری، ایسی ترغیب دیتی تھی مائیں، 7 بدری، 2 بیٹے معاذ اور معوذ وہ ابو جہل کے قتل ہونے کا ذریعہ بنے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ 10 بیٹے ہیں اور دنیا کے 10 ملکوں میں ان کی قبریں ہیں۔ قسم بن عباس رضی اللہ عنہ وادی فرغانہ، یہ روس میں کرغزستان اور ازبکستان کا جو سرحد ہے اس میں، اس علاقے میں وادی فرغانہ میں ان کی قبر ہے۔ تو مائیں ایسی گھروں میں ترغیب دیتی تھیں، بچے اللہ کے راستے میں نکلتے، عورتیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتی تھیں۔ تو گھروں میں ان اعمال کی فضا ہو، نقل و حرکت کی فضا ہو، گھروں کے اندر دینی زندگی سیکھی جا رہی اور سکھائی جا رہی۔ تو دوسرا کام گھروں کو مسجد کی شاخ بنانا، اور یہ مسجد والے اعمال ہر گھر کے اندر جاری ہوں۔ اب ان گھروں کا جوڑ ہوگا مسجدوں کے ساتھ، اور مسجد کا جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ، اور بیت اللہ کا جوڑ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ اب ان گھروں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترے گی، وہ رحمتیں جو بیت اللہ پہ اترتی ہیں وہ رحمتیں ان کے گھروں پر اتریں گی، وہ برکتیں ان کے گھروں میں آئیں گی، اور اللہ پاک ان گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا دشمن سے، ان کی پرورش فرمائے گا، غیب سے ان کو چیزیں دے گا، اور اللہ پاک ان کی تدبیروں کو کامیاب کرے گا۔ تو اگلا کام اپنے ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا، ہر گھر کو مسجد کی شاخ بنانا۔ اگلا کام کیا؟ کمائی کی جگہ کو مسجد کی شاخ بنانا۔ اس یقین کو مسجد سے سیکھا، اللہ کے دھیان کو مسجد والے ذکر سے سیکھا، اس اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اخلاص کو مسجد والے اعمال سے سیکھا، اور پھر میرے بھائیوں بزرگوں اس دھیان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ حضور والا طریقہ، فضائل کا استحضار، اس کے ساتھ اپنی کمائی کی جگہ پہ جائیں گے۔ کاروبار جب ان صفات کے ساتھ ہوگا، صحیح یقین سے ہوگا، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس یقین کے ساتھ کہ میری روزی کاروبار میں نہیں ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، میری روزی آسمانوں میں ہے، اللہ پالنے والے، اور وعدہ کر رکھا اللہ نے روزی ملے گی مجھے۔ اس کے ساتھ نہیں، مجھے تو اس کاروبار میں اللہ کے احکامات پورا کرنے ہیں۔ جو یقین کے ساتھ چلے گا، اس دھیان کے ساتھ چلے گا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، ایسا تاجر اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ بعض اللہ والوں نے کہا کہ بازار تو اللہ کے دسترخوان ہے، وہاں سے اللہ کی مخلوق کو روزی ملتی ہے، لیکن کب؟ جب ان صفات کے ساتھ ہم کاروبار کو کریں گے، اور یہ صفات ملے گی مسجد سے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے، ایک نئی دکان دیکھی، اس کے پاس چلے گئے، پوچھا تم نے بازار کا دین سیکھا ہے؟ کہا جی وہ تو نہیں سیکھا۔ تو کوڑا مارا، کہا نکل یہاں سے، ہمارے بازاروں کو گندا نہ کرو۔
ہمارے بازاروں کو گندا نہ کرو. جاؤ پہلے مسجد میں جا کے وہاں سے جا کے ایمان سیکھو, نماز سیکھو, اللہ کے اوامر سیکھو. علماء سے جا کے پوچھیں ہم کہ جی بتائیے تجارت کا کیا دین ہے, تجارت کے کیا احکامات ہیں. میں پیٹرول پمپ پہ کام کرتا ہوں, کیا احکامات ہیں. میں چاندی سونے کا کاروبار کرتا ہوں, کیا احکامات ہیں. میرا کپڑے کا کاروبار ہے, بتائیے کیا احکامات ہے. میں جو ہے کاپی پینسل کی اس کی خرید و فروخت ہے, اس کا کیا احکامات ہے, کیا اصول ہے. میرا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار ہے, کنٹینر بھیجتا ہوں, منگواتا ہوں, بتائیے کیا احکامات ہیں. علماء سے جا کے پوچھیں. اب اس تاجر کی اللہ پاک ان کی تجارت کی حفاظت فرمائے. یہ بیٹھے بیٹھے میری پریشان ہو. اب میرے بھائیوں یہ شور مچانا ہے نا جی, تو کسی حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہے, سب اللہ کے ہاتھ میں, آسمانوں سے نظام چلتا ہے. اور دیکھیے ایک بات بیچ میں ایسے آ کہ یہ جو ہے نا کہ آدھے دن جو ہے وہ بستروں پہ گزار دینا, 12-1 بجے جو ہے وہ جا کے کاروبار پہ 2-2 بجے پہنچنا, اور آدھی رات وہ اس پہ دکانوں پہ دھکے کھاتے رہنا. میں کہ اللہ نے وجعلنا النہار معاشا, اللہ نے دن کاروبار کے لیے بنایا ہے, رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے, اعمال کے لیے بنائی ہے. فجر سے لے کر ظہر تک کوئی نماز نہیں رکھی, لمبا وقت دے دیا. اس کے بعد نمازیں عصر, مغرب, عشاء اور راتوں کی تہجد ہے, چاشت اس کے, تو دن اللہ نے اس کے لیے دیا ہے. اور اس میں مفتی صاحب نے فرمایا, مفتی جلال العابدین صاحب نے فرمایا کہتے کہ روزی میں بے برکتی اور پریشانی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ برکت کا وقت ہم بستروں پہ گزار دیتے ہیں. اللہ نے اس امت کے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے. اور نعرے لگاتے, شور مچاتے ہیں کہ جی رات کو جو ہے ہمیں ساری رات اس کاروبار پہ بیٹھنے دو, دکانوں پہ بیٹھنے دو. اس لیے روتے ہی رہیں گے بیچارے. جو اللہ کے رسول نے ضابطے بتائے ان کو دیکھ کے چلو. صبح اپنا کام شروع کر لو اور اس کے بعد زور تک فارغ ہو, چلو زیادہ سے زیادہ اثر تک اسے فارغ ہو جاؤ. اللہ نے برکت رکھی ہے صبح کے وقت میں. تو کاروبار کی جگہ کو مسجد کی شاخ بنانا وہ تب ہوگی جب ان صفات کے ساتھ کاروبار میں جائیں گے, یقین کے ساتھ, اللہ کے دھیان کے ساتھ, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی نیت سے. جو باہر سے سودا لے کے آتا ہے تاکہ بستی والوں کو آسانی سے ملے, اللہ پاک اس کو غیب سے روزی دیتے ہیں. اور جو اس لیے روک لیتا ہے, کبھی پیٹرول کو روک لیا, کبھی گندم کو روک لیا, کبھی چاول کو روک لیا, لوگوں کو ضرورت ہے, کتاریں لگی ہوئی ہیں, لوگ بیچارے منتیں کر رہے ہیں, یہ اس لیے کہ قیمت زیادہ ہو جائے, مہنگا ہو جائے. اللہ پاک اگر 40 دن تک اس نے روکے رکھا, یہ سارا صدقہ بھی کر دے, اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. کوئی چھوٹی بات ہے یہ نہیں کہ خالی تجارت. کون سی تجارت ہے؟ وہ ایمان والی, حضور کے طریقے کو سیکھنے والی اور لوگوں کی ہمدردی خیرخواہی کے ساتھ ان کو نفع پہنچانے کے لیے. تو اسی طرح ملازمت ہے, اس کو تو مزدوری ہے, اس کو اس کی شاخ بنانا. دفتر میں 8 بجے جانے کا وقت ہے, 10 بجے گھر سے نکلتا ہے. علماء بتائیں گے یہ 2 گھنٹے کی تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے. تبلیغ اندھا دھند نہیں ہے, 4 مہینے لگا لو, ملکوں میں 7 مہینے لگا لو اور حلال حرام کی پرواہ بھی نہ کرو, یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ وہ تو ہمارا دین ہے اور یہ ہمارا کاروبار ہے. جس تبلیغ نے تمہاری زندگی کو نہیں بدلا, وہ تبلیغ دوسروں کی زندگیاں نہیں بدلے گی. اس تبلیغ سے اوروں کی زندگیاں نہیں بدلیں گی. دکانیں ہیں, آگے فٹ پاتھ, پیدل چلنے والوں کا راستہ, اس میں سارا اپنا کاروبار سجایا ہوا ہے. آگے راستے تنگ کر کے لوگوں کو تکلیف دے کے اس پہ جو ہے اپنا کاروبار کر رہے ہیں. یہ تبلیغ ہے. زندگیاں تو بدلنے کا مطالبہ ہے. اس کام میں زندگیوں کے بدلنے کا مطالبہ ہے. اور زندگیاں تب بدلیں گی جب آدمی اپنی تربیت کے لیے چلے گا, علماء سے پوچھ کے چلے گا, ان کے ساتھ جوڑ بٹھا کے چلے گا. اب وہ 8 بجے دفتر میں جانے کا وقت ہے, 10 بجے گھر سے نکلا, مفتی صاحب بتائیں گے کہ 2 گھنٹے کی تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے. اتنا ضرور مرض کر دیں گے کہ تیرے پیٹ میں 1 لقمہ حرام کا چلا گیا, تیری 40 دن کی عبادت کی چھٹی. اور جو اولاد, جو بچے اس حرام کمائی پر پلیں گے, آگے چل کے کہتے باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکالتے. بھائی تو نے اللہ کے احکامات کو, اللہ کے رسول کے طریقوں کو دھکے دے کے گھر سے نکالا, آج وہ تجھے دھکے دے کے گھر سے نکالتے, تو کون سی بڑی بات ہے. اس لیے گھروں میں دینی زندگی, احکامات, بازاروں میں دینی زندگی کو وجود میں لانا, تو کاروبار کی جگہ کو اس کو اس پہ لانا.
اب یہ جو مزدور ہے، جو مزدوری اللہ کے احکامات سیکھ کے کرے گا، مسجد کے ساتھ جڑ کے سیکھے، اس کو سیکھے گا، صحیح یقین سیکھے گا، حضور والا طریقہ سیکھے گا، علماء سے مسائل سیکھے گا، اخلاص سیکھے گا، اللہ کا دھیان سیکھے گا، جہاں فرمایا القاسم حبیب اللہ، یہ اس طرح مزدوری کرنے والا، ہاتھ سے مشقت کر کے کمانے والا، یہ تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست۔ اور اگلا کام کہ میرے بھائیوں، جو ذمہ دارہ کرتے ہیں اس کو اللہ کے احکامات سیکھنا، اس کے مطابق کرنا۔ اب یہ جو ذمہ دارہ جو کرے گا اس یقین کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ کرے گا، اللہ کیا جو کھیتی اگے گی وہ اس کو کوئی پرندہ کھا لے، کوئی جانور کھا لے، کوئی انسان کھا لے، اس کو صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ساری کھیتی، کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی سبزی، کوئی پھل، یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور اگانے والے کے حساب میں وہ تسبیح لکھی جاتی ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اگلا کام کاروبار کی جگہوں کو مسجد کی شاخ بنانا۔ اب یہ جو کاروبار کی جگہ جب ان صفات کے ساتھ ہوں گی، ان کا جوڑ مسجد کے ساتھ، مسجد کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ، اور بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے، ان کے کاروبار کی اللہ حفاظت کرے گا، ان کی دکانوں کی اللہ حفاظت کرے گا، ان کے کھیتوں کی اللہ حفاظت کرے گا، اور اللہ پاک ان کے نظام کو چلائے گا۔ اور اگلا کام کیا؟ اپنے معاشرے کو، اس کو مسجد کی شاخ بنانا، عدل کے ساتھ چلنا، انصاف کے ساتھ چلنا۔ ہم قوم کو نہیں دیکھیں گے، قبیلے کو نہیں دیکھیں گے، اپنی برادری کو نہیں دیکھیں گے، اللہ کے امر کو دیکھیں گے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیں گے۔ حضرت ابو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، ان کی زرہ گر گئی، یہودی نے اٹھا لی، اور آپ نے اگلے دن وہ بیچ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ یہ تو میری ہے، یعنی میری ہے، مقدمہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ قاضی شریح جو ان کے ماتحت ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ خلیفہ وقت ہیں، جب وہ سامنے ان کے رکھا، انہوں نے کہا جی کہ جو مدعی ہے اس کے ذمہ 2 گواہ لانا ہے، آپ 2 گواہ لے آئیے، ضابطہ یہ ہے۔ 2 گواہ لے آئے، ایک اپنا غلام عنبر اور دوسرا اپنے بیٹے حسنین میں سے کسی کو لے آئے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کے غلام کی گواہی تو قبول، وہ آزاد کردہ غلام تھے، ان کی گواہی تو قبول ہے، لیکن آپ کے بیٹے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تم کہہ رہے ہو ان کی گواہی قبول نہیں؟ کہا بالکل، یہ تو صحابی ہیں، میں تابعی ہوں، یہ حضور کے نواسے، میرے سر کے تاج، لیکن اسی اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ضابطہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے تو وہ لے کے آئیے، ورنہ یہ ذرا یہودی۔ ان نے کہا میرے پاس دوسرا گواہ نہیں، فیصلہ کر دیا کہ یہ ضابطہ ہے، یہ ذرا جو ہے یہودی کو دے دیں۔ وہ یہودی دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ یعنی وقت کا بادشاہ، وقت کا حاکم، ماتحت قاضی، اس کے پاس آ کے کوئی استثناء نہیں ہے، کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ جی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کر رہے تھے اس پر، فاطمہ پر، اس نے چوری کر لی، ہاتھ کاٹنے کی حد جاری کی جا رہی، تو کسی نے، بعضوں نے آ کے سفارش کی، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے آ کے کہا، تو آپ کو ان سے بہت کہا کہ اسامہ، اللہ اکبر، میں بڑے سخت الفاظ فرمائے، بہت غصے میں آ گیا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی بااثر آدمی، کوئی حاکم، کوئی مالدار آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، اس پہ کوئی حد نہیں، اور کوئی غریب کو مسکین پکڑا جاتا اس پہ ساری حدود اس پہ جاری ہوتی، اس لیے پہلی قومیں برباد ہوئیں، یہ بربادی کا راستہ ہے۔ تو آپ نے کہ اگر اس عورت کا نام فاطمہ تھا، میں اگر یہاں فاطمہ ابن محمد بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا، یہ چھوٹی بات۔ تو معاشرے کو مسجد کی شاخ بنانا، اس یہودی نے دیکھا کہ یہ جو ہے حق والے یہ فیصلے کر سکتے ہیں، باطل والے نہیں کر سکتے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اس پہ ایمان لے آئے۔ علی کرم اللہ وجہ نے وہ زرہ بھی اس کو دے دی، اور انعام میں اس کو اونٹ بھی دیا، گھوڑا بھی دیا کہ تو جو ہے میرا مسلمان بھائی بن گیا، اب تم میرے بھائیوں، جب معاشرہ اس پر آئے گا تو یہ معاشرہ، اب یہ زندگی ہے، یہ زندگی پھر اس کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب ایک قوم اس پر آ جائے، ایک ملک والے اس پر آ جائے، ایک علاقے والے اس پر آ جائے، اس کو دیکھیے افراد سے افراد کی زندگیاں بدلتی ہیں، اور قوموں سے قومیں بدلتی ہیں، ملکوں سے ملک پلٹتے ہیں۔
مدینہ میں ایسی زندگی وجود میں آ گئی، طائف والے آئے، ان کی زندگیاں بدل گئیں، افراد آئے سمامہ ابن آسال آئے، ان کی زندگی بدل گئی، افراد آئے، افراد اسلام میں داخل، قومیں آئیں، قومیں اسلام کی طرف پلٹتی چلی گئیں، پھر اس زندگی کو لے کے چلے، صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیلے جماعتیں بن بن کے، اور میرے بھائیوں بزرگوں تھوڑے سے عرصے میں اللہ جماعتیں بن بن کے دنیا میں گئے، اور صحابہ کیا کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح کے ہو جو، یہ ہمارا ایمان، یہ ہماری عبادات، یہ ہمارے اخلاق، یہ ہماری مسجد کی زندگی، یہ ہماری کاروبار کی زندگی، یہ ہمارے معاملات، یہ ہماری معاشرت، یہ ہمارا رہن سہن، یہ زندگی ہے، اس کو اختیار کرو، کونوا مثلنا۔ وہاں ان کو دیکھ کے قومیں اور ملک اسلام کی طرف کو پلٹتے۔ کہتے ہیں انڈونیشیا میں چند تاجروں نے اسلام پھیلایا، آج بہت سارے مسلمان دنیا کے ملکوں میں تجارت کر رہے ہیں۔ کیا اسلام پھیلنے کا ذریعہ تجارت بن رہی ہے؟ نہیں، وہ دعوت تھے، دعوت کے ساتھ تجارت کو لے کے چلتے تھے، دعوت کے ساتھ اخلاق لے کے چلتے تھے، دعوت کے ساتھ وہ سارے چیزوں کو لے کر چلتے تھے، ایک زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ صرف 100 سال میں یہ زندگی اس بیت اللہ سے اٹھی، اس مکہ سے اٹھی، اور فرانس کے وسط سے لے کر روس کے وسط تک قوموں کی قومیں، ملکوں کے ملک اسلام میں پلٹتے چلے گئے۔ اور آج بھی یہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہر مسجد کی جماعت اس پر آئے، اور ہر مسجد کی جماعت ساری دنیا کو سامنے رکھ کے محنت کرے، جماعتیں بنا کے دنیا کے ملکوں میں جانا، اور ساری دنیا کے ملکوں کو اس پہ لانا۔ دنیا لینے کے لیے نہیں جانا، معذرت کے ساتھ مسلمان بھیکاری بن کے نہیں دنیا میں پھرتا، کشکول لے کے نہیں دنیا میں پھرتا۔ اللہ کے نام پر کوئی نوکری دے دو، اللہ کے نام پر کوئی ڈگری دے دو، اللہ کے نام پہ کوئی بھیک ڈال دو۔ مسلمان بھیکاری چونکہ اللہ کے در کو چھوڑا، اللہ سے مانگنا چھوڑا، اللہ نے ساری دنیا کے سامنے بھیکاری بنا دیا۔ میرے بھائیوں توبہ کریں، استغفار کریں کہ جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اور ایک ایک مسلمان کو جا کے سمجھائیں ہم یہ بات، یہ یعنی سچی بات ہے۔ بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ مسجد میں 300 آدمی ہیں، 200 آدمی ہیں، 4 مہینے لگائے، اور 10 آدمی جڑتے ہیں، 15 آدمی جڑتے ہیں، انہوں نے کام کو کام ہی نہیں سمجھا، اپنی محنت کو محنت نہیں سمجھا انہوں نے جس کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اس پہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے کیا کیا، ہم نے ظلم کیا اس کام کے ساتھ، ہم نے زیادتی کی، اس لیے ہم استغفار کریں اور ہر مسلمان کو جا کے سمجھائیں کہ بھائی تمہیں اللہ نے ایک کام کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اس کو لے کے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے، اور ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا۔ جو مخلوق دے گی وہ بہت تھوڑا دے گی اور بہت جلدی ختم ہو جائے گا، جو اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جس کام کو اپنا کام بنائیں گے، جہاں کی آواز لگے گی، جتنے وقت کا تقاضا ہوگا، جس حال میں کہا جائے گا، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے گا، اور جتنے وقت کے لیے کہا جائے گا اس کے لیے تیار ہوں گے، ایسے لوگ اللہ اکبر یہ جنت کے خواص ہوں گے۔ ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک انبیاء کرام کے ساتھ والی کرسیوں پہ بٹھائیں گے، انبیاء اور شہداء کے ساتھ والی کرسیوں پہ جگہ دیں گے، اور اللہ پاک ان کو جنت میں نبیوں کا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ ان کا دنیا میں رہنا فتنوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا، پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا، اور جب یہ دنیا سے جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ میرے بھائی اور بزرگوں ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں، اس کو اپنی محنت، اس کو اپنی ذمہ داری بنائیں۔ اب آپ حضرات سے درخواست ہے کہ سچ یعنی واقعی ہم تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچیں اللہ سے کہ اللہ ہم نے کیا کھیل بنا لیا اس کام کو، اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم توبہ کریں، اللہ استغفار کریں، پرانے بھی کریں نئے بھی کریں۔ تو ان بیچاروں کے تو سامنے کام ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے رکھنا تھا وہ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ اس میں ہم قصوروار ہیں، ہم سارے پوری دنیا کے اندر جتنی بھی پریشانیاں اور جتنے بھی پریشانیوں کے حالات ہیں ان سب کا سبب ہم محنت کرنے والے ہیں، ہم کام کرنے والے، ہم مسلمان ہیں۔ ہم توبہ کریں اور اس زندگی کو لے کے اقوام عالم کے پاس جائیں۔
میرے بھائیوں نہیں کیا فرمایا کہ یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ اس کے پڑھنے والوں کو نفع دیتا رہتا ہے، اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا رہتا ہے، جب تک اس کے حقوق سے لاپرواہی اور استخفاف نہ برتا جائے۔ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب؟ میں اللہ کی نافرمانیاں کھلم کھلا ہو رہی ہوں اور اس کے دور کرنے کی کوئی کوشش، کوئی محنت نہ کی جا رہی ہو۔ کہتا جی 2.5 گھنٹے کا وقت نہیں میرے پاس، بھائی پھر سیلاب آئیں گے تیرے اوپر، زلزلے آئیں گے تیرے اوپر، آسمانوں سے مصیبتیں آئیں گی، مہنگائی آئے گی تیرے اوپر، پریشانیوں کے اور قحط سالی آئے گی تیرے اوپر، تیرے پاس وقت ہی نہیں اس کا۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، ایک کام ہے، ایک محنت ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ کر لیا نہ کیا ایسی بات نہیں ہے۔ امتوں کی تقدیریں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے ہم سب توبہ کریں، سب اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے ظلم کیا، 4 مہینے لگا لیے، ملکوں میں وقت لگا لیا اور مسجد میں وقت دینے نہیں ہے ہمارے پاس۔ اس لیے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں ہم سب، اور اس کام کو اپنا کام بنائیں، بچوں کو وقت دیں، اس سے جو وقت بچے 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنے کاروبار، کھیتی باڑی، ملازمت کو دے دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب چھوڑ دو، اس کے متعلق احکامات زندہ کرنے